وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المصلح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اصلاح فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم میرا شکر کرو گے تو میں اس میں اضافہ کر دوں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمتوں پر اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اور اس کا شکر ادا کرو. اور اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی صاحب ہمارے لیے کہ اللہ نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا کر دیا ناظرین. اور اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی صاحب ہمارے لیے کہ امت کو انتہائی بلند مقام، بلند پایا مائیں عطا کر دی. اور آج آئیے ناظرین مل کر تمام مائیں، تمام بہنیں، تمام بیٹیوں سے میری گزارش ہے کہ مل کر اس ماں کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو ماں تمام ماؤں کی، یعنی تمام مومنین کی ماؤں کی ماں ہے، یعنی حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں. ناظرین کرام، ادب کے، احترام کے، تقدس کے، پروٹوکول کے جو استعارے ہو سکتے ہیں سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس سے بھی کہیں زیادہ، یعنی ان کی بارگاہ اس سے بھی کہیں زیادہ اونچی بارگاہ ہے ناظرین. وہ بارگاہ جہاں حاضری کے بھی آداب ہیں، وہ بارگاہ جہاں عرضی کے بھی آداب ہیں، وہ بارگاہ جہاں حضوری کے بھی آداب ہیں، وہ بارگاہ جہاں بیٹھنے کے بھی آداب ہیں، وہ بارگاہ جہاں اٹھنے کے بھی آداب ہیں، وہ بارگاہ جہاں گفتگو کرنے کے بھی آداب ہیں، وہ بارگاہ جہاں سوال کرنے کے بھی آداب ہیں، اور وہ بارگاہ جہاں جواب لینے کے بھی آداب ہیں، اور وہ بارگاہ ناظرین جہاں رخصت کے بھی آداب ہیں. یہ وہ بارگاہ ناظرین جہاں انسان تو انسان، فرشتوں کے لیے بھی حاضری دینے کے لیے آداب ہیں، جہاں امام الملائکہ بھی ادب سے سر جھکائے حکم کے لیے بےتاب ہیں. کیونکہ انہی مقدس حجروں میں ناظرین سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی عظیم مائیں بھی تشریف فرما ہیں. وہ عظیم ترین پاک مطہر مائیں تشریف فرمائے ناظرین جو دنیا کی تمام ماؤں کی، یعنی تمام مومنین کی ماؤں کی بھی مائیں ہیں. وہ مائیں تشریف فرمائے ناظرین جن کا پاک تذکرہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ہر لمحے مہکتا رہے گا کہ جب اور یقیناً ہر وقت ہر پل قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے ان کا تذکرہ مہک رہا ہے، جن کو اللہ نے اپنے پیارے محبوب اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے لیے چنا ہے، اور جن کو وازواجہ امہاتہم کا تاج عطا فرمایا ہے. ان کی اتنی عظیم ناظرین رفتیں ہیں کہ جس کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے کہ امت کی انہی عظیم کریم اور رحیم ماؤں کی مقدس جھرمٹوں میں ام المساکین، رفیقہ محبوب رب العالمین، ازواج مطہرات میں جنت البقیع کی پہلی مکین، قریش کی انتہائی معزز خاتون ہونے کا حوالہ لیے السابقون الاولون کی صف میں شرف صحابیت کی سند تھامے سیدہ زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ تشریف فرمائے. انتہائی پاک ہستی ہیں ناظرین جو صادق و امین کی عزت و توقیر کی امینہ بنی، جو محبوب رب العالمین کے تاج میں عفت کا نگینہ بنی، جو حرم نبوی میں محبتوں کا خزینہ بنی، اور جو محبوب رب کائنات کی بہترین رفیقہ بنی. کروڑوں سلام ہماری ماں پر کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام و مرتبے سے نوازا کہ جو کاشانہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینت بنی، جو حجرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زینت بنی. بخت ایسا ناظرین جو انتخاب الہی و انتخاب محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی. مقدر ایسا جو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم کی زوجیت و خدمت میں آئیں، ام المومنین کی انتہائی رفیع منزل پر تشریف فرما ہماری ماں اپنی سخی اور فیاض طبیعت اور یتیموں اور مسکینوں پر مہربانی اور شفقت کی بدولت اپنے اسلام لانے کے عہد سے پہلے بھی ناظرین ام المساکین کے دل آویز لقب سے معروف تھیں، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک رفاقت سے مشرف ہوئیں تو ان کی اس صفت میں 4 چاند لگ گئے۔ بڑی رحم دل تھیں، انتہائی منکسر المزاج تھیں، انتہائی سخی تھیں، ہمہ وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتی تھی اور ہمیشہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتی تھی۔ بچپن چونکہ آپ کا بڑے ناز و نام میں گزرا ناظرین، اور ان کے والد خزیمہ کا شمار اس زمانے کے بڑے رئیسوں میں ہوتا تھا، یعنی یوں کہیے کہ آپ عرب کی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی، بلکہ سپر ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی تھی، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ لیکن اس دور میں بھی ناظرین دوسری بچیوں کی بنسبت حضرت زینب سلام اللہ علیہ بڑی ہی منفرد تھیں، یعنی عالم یہ تھا کہ بچے یعنی کھیلا کرتے تھے اور آپ لوگوں کی یعنی غریبوں کی، مساکین کی اور فاقہ مستوں کو جو ہے کھانا کھلانے کے شوق پہ لگے رہا کرتی تھی۔ جب تک وہ کھانا نہ کھلا دیتی تھی اس وقت تک ان کو چین نہ آتا تھا، باوجود اس کے کہ دولت و ثروت حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے اندر یعنی ان کے ساتھ ان کے گھر میں موجود تھی ناظرین، لیکن اس کے باوجود بچپن ہی سے عاجزی، انکساری اور فیاضی آپ کے اندر بے انتہا تھی۔ عالم یہ تھا ناظرین کہ ہماری ماں حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ نے اپنی مبارک زندگی میں بے انتہا امتحانات دیکھے مگر کبھی آپ نے شکوہ نہیں کیا۔ سرکار علیہ السلام کی رفاقت آپ کو ناظرین چند مہینوں کی نصیب ہوئی، لیکن وہی بات ہے ایک لمحہ بھی کسی کو سرکار علیہ السلام کا مل جائے اس کی دنیا اور آخرت بن جاتی ہے، لیکن وہی بات ناظرین کہ مقام اور مرتبہ ایسا کہ جنت البقیع میں ازواج مطہرات میں آپ پہلی مکینہ بنی، اور دست مبارک سرکار علیہ السلام کے نصیب ہوئے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے آپ کو لہد میں اتارا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں، بلا تمثیل ہماری ماؤں پہ ہم فریفتہ، ہماری ماؤں پہ ہم قربان کہ جنہوں نے ہمیں جنا، اور اللہ نے ماؤں کی مثال، ظاہر ماؤں کی محبتوں کی مثال سامنے رکھ کے فرمایا کہ کئی زیادہ، اب میں وہ تو کہتا نہیں 70 گنا، کئی اب کتنا بے شمار میں چاہتا ہوں، کجا اس کے کہ جو مومنین کی ماؤں ان کا مقام مرتبہ کیا ہوگا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں امت کی عظیم ماں حضرت زینب بنت خزیمہ سلام اللہ علیہ کا خاندانی تعارف، سرکار علیہ السلام سے جو آپ کی رشتہ داری ہے، آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہا جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور بہت ہی فصیح و بلیغ انداز میں آپ نے اپنے ابتدائیہ میں آپ کی سیرت پر روشنی ڈالی۔ تمہیداً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جتنی مائیں ہیں، ہماری جتنی بہنیں ہیں، ہماری جتنی بیٹیاں ہیں، ان کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے مطابق ڈھالیں۔ کیا اچھی بات۔ اور یہ وہ خوبصورت زندگی رکھنے والی اور وہ خوبصورت سیرت رکھنے والی ہماری پیاری ماں ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے وہ شرف عطا فرمایا کہ جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں صرف 2 ازواج ایسی ہیں جنہوں نے وصال فرمایا، ایک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ایک حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
اور جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو اس وقت چونکہ نماز جنازہ کی فرضیت نہیں آئی تھی، تو آپ کا یہ خاصہ ہوا کہ ازواج مطہرات میں صرف حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ وہ ہیں جن کا نماز جنازہ نبی کریم نے پڑھایا. یہ آپ کا خاصہ ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اور جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا. چونکہ آپ نے سوال کیا ہے آپ کے نسب پاک کے حوالے سے، آپ کا اسم مبارک زینب ہے. زینب اتنا خوبصورت نام ہے جس کا معنی ہی ہے خوبصورت درخت، خوبصورت اور خوشبودار درخت. اور یہ نام آپ کا اسی لیے رکھا گیا کہ جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کے والد محترم نے چہرہ انور کو دیکھا تو ان کی زبان سے بے ساختہ جاری ہوا زینب، اور وہی آپ کا نام ہو گیا آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے. آپ کا لقب آپ نے جیسا کہ ذکر فرمایا ام المساکین، اور یہ یوں سمجھیے کہ ام المساکین کا ثمر آپ کو ملا کہ آپ ام المؤمنین بن گئی. اللہ. پھر اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو والد محترم ہیں حضرت خزیمہ بن حارث، آپ کی والدہ محترمہ ہے حضرت ہند بن عوف، اور اس طرح جو آپ کا نسب مبارک ہے وہ حضرت مضر رضی اللہ تعالی عنہ پر پہنچ کر نبی کریم سے مل جاتا ہے. سبحان. اور 21ویں پشت میں معد کے حوالے 21ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک سے ملتا ہے. اس اعتبار سے آپ ہاشمیہ ہیں. آپ کا جو قبیلہ بنو ہلال تھا وہ یمن سے ہجرت کر کے حجاز میں آ کر بس گیا تھا. تو جب وہ حجاز میں آ کر بسا تو آپ کی ولادت پھر مکہ المکرمہ میں ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 13 برس پہلے آپ کی ولادت ہوئی، اور 30 برس کی عمر میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ. اور 8 مہینے کے عرصے میں آپ نے وہ شان پائی کہ جو کسی اور کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی، کہ ام المؤمنین کا ٹائٹل اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ نبی کریم کی صحبت ملی. آپ میں کچھ ایسے اوصاف تھے، چھوٹی عمر میں آپ دیکھیں، اور رؤسا کی فیملی سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے ذکر کیا ایلیٹ کلاس، سپر ایلیٹ کلاس ہے، لیکن آپ ان سب میں یوں جدا تھیں کہ آپ کو اپنی فکر نہیں ہوتی تھی، آپ فقراء کی فکر کیا کرتی تھی. اور یہ چھوٹی عمر سے تھا، ایسا نہیں کہ یہ مطلب بلوغت کے بعد، بچپن میں یہ آپ کی عادت تھی. جب بچے کھیلا کرتے ہیں تو آپ جو ہے نا اپنی چیزیں بھی ان کو کھلا دیا کرتی تھی. یہ کمال تھا آپ کی ذات میں، کھیلنے کی عمر میں کھلا دیا کرتی تھی. اب چونکہ آپ کے والد محترم جو ہے وہ رؤسائے عرب میں سے تھے، مالدار فیملی تھے. اب آپ کی جو ولادت مبارکہ ہوئی وہ بڑا خوبصورت منظر تھا. اب آپ دیکھیں ایک وہ زمانہ کہ جہاں پر بچیوں کا پیدا ہونا اپنے لیے باعث عار سمجھا جا رہا ہے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا انتظار ہو رہا ہے. گھر میں مہمان بیٹھے ہیں اور ایک خاتون آ کر خبر دیتی ہیں کہ مبارک ہو حضرت خزیمہ کو، مبارک ہو آپ کو کہ آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے. آپ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، آپ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور جا کر اپنی بیٹی کو دیکھتے ہیں، گود میں اٹھاتے ہیں. انتہائی حسین و جمیل، انتہائی خوبصورت، اور گود میں اٹھا کر جب چہرے کو دیکھتے ہیں تو آپ کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ یہ زینب ہے. اب چونکہ عرب تھے تو وہ معنی بھی موجود تھا، تو اسی مناسبت سے پھر آپ کا نام زینب ہو گیا، اور اللہ نے آپ کو ام المساکین ہونے کے ساتھ ساتھ ام المؤمنین ہونے کا بھی شرف عطا. سبحان اللہ. اچھا پھر بعد میں کسی موقع پہ جا کے ذرا ان کی والدہ محترمہ کا بھی ذکر پاک ہم کریں گے. وہ اس اعتبار سے مطلب مراتب کے اعتبار سے بہت اونچی، مطلب جو ساس کا ایک رتبہ ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ داماد آپ کو بڑے بڑے ملے اور کئی بڑے نام آپ اس میں موجود ہیں. اور پھر جو دودھ شریک ماں ہونے کے اعتبار سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو حضرت میمونہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ بھی آپ ہی کی مطلب جو ہے وہ صاحبزادی ہیں. اچھا اب آئیے ذرا اس حوالے سے کہ آپ سلام اللہ علیہا کا قبول اسلام خاص طور پہ، پھر ایک اور بات جو خاص جو میں سمجھنا چاہتا ہوں، انسٹنٹ آپ نے قبول کیا اسلام کو، یہاں اعلان ہوا یہاں قبول کیا، تو جو تکالیف آپ نے برداشت کی، ظاہر وہ ابتدائی دور تھا، اور پھر آپ کی ہجرت. اور ایک اور بات، چونکہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف آوری سے پہلے آپ کے 2 نکاح ہوئے اور دونوں ہی جید صحابی تھے، ذرا اس حوالے سے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم شخصیت کے اوپر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب کے اس معاشرے کے اندر جو کہ میل ڈومیننٹ معاشرہ کہلاتا تھا، اپنی ینگ ایج میں ایک ٹائٹل کو ارن کر لینا ام المساکین، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور ایسا معاشرہ جو کہ جس کے اندر آپ کو ایک فیوڈل انسٹنکٹس نظر آتی ہیں کہ اگر آپ یعنی فرض کریں کہ اگر آپ خود ہی اشرافیہ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں تو یہ ہیبٹس آپ کے اندر جاگزی ہو جاتی ہیں. لیکن اگینسٹ دا ونڈ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ نے اس بات کو نوٹ کیا اور وہاں کی جو روایات تھیں ان کے خلاف اور ان کے برعکس، یعنی ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ ایک غلام پر ظلم یوں ہوا کہ اس نے بغیر اجازت کے اپنے مالک کے کھانا کھا لیا، اس کو پھر سزا کے طور پر خوب اس کے اوپر ظلم و جبر کیا، تو آپ نے اپنی پاکٹ منی سے اس کی نہ صرف ہیلپ کی اور وہاں سے آپ نے آہستہ آہستہ فقراء، مساکین، ضرورت مندوں کی مدد کی، اور 17 سال کی عمر میں روایات کے مطابق یہ ٹائٹل ارن کر لینا کہ آپ ام المساکین ہیں، دس واز اے بگ اچیومنٹ۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ابتدائی دور میں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان نبوت اور ابتدائی دور کے اندر آپ نے اسلام قبول کیا، اس کا مطلب یہ ہوا السابقون الاولون۔ بالکل۔ پھر آپ کا جہاں نکاح ہوا وہ بھی یعنی حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی السابقون الاولون۔ اچھا، پھر وہ جو 13 سال کا عرصہ ہم دیکھتے ہیں جس میں قریش آپ کی مخالفت کرتے ہیں، اسلام جنہوں نے قبول کیا ان کے لیے زندگی تنگ کی جاتی ہے، ہجرتوں کا زمانہ آتا ہے، ان تمام تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ مکہ المکرمہ کو اس نیت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑا کہ آئندہ کبھی اس ملک میں نہیں آئیں گے۔ سامنے کیا ترجیح تھی؟ صرف اللہ رب العزت کی خوشنودی، آپ کی رضا، اسلام کی اعلیٰ۔ جب آپ وہاں پر یعنی تشریف لے آتی ہیں، اور حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ظاہر ہے یہ خود اپنے آپ میں ایک اعزاز ہے کہ آپ بدری صحابی کی اہلیہ ہیں، اور پھر یعنی غزوہ بدر میں آپ نے ان معنوں میں پارٹیسپیٹ کیا کہ وہاں پر جتنے زخمی تھے ان کو بھی آپ نے ہیلپ آؤٹ کیا، ان کے زخمیوں کو پانی پلایا۔ پھر جو یعنی حضرت عبیدہ ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا جب کی شہادت ہوئی، اس کے بعد پھر جو دوسرے صحابی سے آپ کا نکاح ہوا حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان معنوں میں رشتہ دار کہ آپ کے پھوپھیزاد۔ پھر جو اہم بات تھی، انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا غزوہ احد کے اندر۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ خود اٹ سیلف ام المساکین، جس میں کسی کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، خود اسلام کو اپنی ینگ ایج میں قبول کرنا، جبکہ خواتین کا خود سے سیلف ڈٹرمنیشن کا ایک زمانہ نہیں تھا۔ آسان کر کے سمجھانے کے لیے آج جیسے ہم ٹین ایجرز کی بات کرتے ہیں، یہ 17، 18، 19 برس کی عمر جو ہے ٹین ایج ہوتی ہے، ایکچولی اس ٹین ایج میں جو ہے شعور بھی صحیح طور سے جو ہے کام نہیں کر رہا ہوتا، آدمی کو نہیں پتا تو اس کی سمت کیا ہے، وجہ اس کی کہ اس ایج میں جو ہے آپ نے اپنے آپ کو عرب کے معاشرے کے اندر اتنا ممتاز کر دیا تھا۔ یہ بہت بڑا اعزاز، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور پھر مردوں کی ایک خاص روایات، اصل بات تو یہ اس طرح کی چیزوں کو، اور اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیے کہ صبر، استقلال، جوہد آپ کی زندگی کے اندر نظر آتا ہے کہ ابتدا سے لے کر معاشرے کی روایات کے خلاف کھڑا ہونا، اس کے بعد پھر اسلام اس زمانے میں قبول کرنا جب اسلام اس وقت اس کا چلن نہیں ہوا تھا، ابتدا میں ابھی تھا، پھر وہیں آپ کا نکاح ہونا، پھر ان تمام تکالیف کو برداشت کرتے ہوئے ہجرت کا فیصلہ کرنا۔ سر یہ کہنے میں بہت آسان چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ فیصلے بہت ہی مشکل تھے، بہت ہی کٹھن تھے، جس سے آپ کا کیریکٹر اور آپ کی ورچوز کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ کتنی بہت بلند کردار، بہت بلند سیرت خاتون تھی، اور جو پیغام آپ یعنی ہمارے ناظرین اس سے کشید کر سکتے ہیں، اور بالخصوص خواتین، وہ یہی ہے کہ جہد مسلسل، اگر آپ کی ویژن درست ہو، سمت درست ہو، تو زندگی کے اندر آپ کچھ بھی اچیو کر سکتے ہیں۔ ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے بات، اور یہ اتنی زبردست بات ہے۔ اسی بات کو تھوڑا سا صاحب آپ کی طرف لے کے آتے ہیں کہ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خود اٹسیلف بہت بڑا مقام عطا کیا۔ دوسرا یہ کہ جو آپ کی جو ایک ول تھی، آپ نے سرکار علیہ السلام کی جو صدا تھی اس پر لبیک فوری طور پہ کہا، اور ظاہر ایک ینگ ایج کے اندر اتنے، اس وقت تو معاشرے کے اندر پورا جو عرب کا معاشرہ تھا وہ مخالف تھا سرکار علیہ السلام کو، سرکار علیہ السلام کے ساتھیوں کا، وہاں پہ کھڑے ہو جانا ایک بہت بڑی بات۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ آپ کے جو شخصی اوصاف ہیں یہ اس طرف نشاندہی ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا آپ کلام فرمائیے، اور ساتھ ساتھ ام المومنین ہونے کی حیثیت سے آپ کی جو خصوصیات تھیں اور آپ کی سخاوت و فیاضی جس کا تھوڑا سا ذکر ابھی آیا، اور خاص طور پہ جو آپ کا زہد و تقوی ہے، بتائیے ذرا اس بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ اس دور کے اندر اسلام قبول کرنا کہ جس وقت مخالفت چل رہی ہے،
یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان کا نفس جو ہے وہ اس کے تابع ہو. کیونکہ معاشرہ جب آپ کے مخالف کھڑا ہو تو اس وقت ایک ہی چیز ہوتی ہے اپنے آپ کو اچھی سمت پر لے جانے کے لیے، وہ ہے آپ کی اندرونی طاقت. اور یہ اندرونی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ودیعت کی گئی تھی. اب آپ یہ جو ام المساکین کا لقب آپ کو عطا ہوا اور یہ جو آپ کو ام المساکین کے لقب سے پکارا گیا، اس کو بھی ذرا غور کریں کہ اس دور کے اندر کہ جس دور میں سگی اولاد کی بھی لوگ پرواہ نہیں کرتے. یعنی بیٹی پیدا ہو رہی ہے، اس کو دفن کیا جا رہا ہے، تو یہ تو سگی اولاد کا بھی خیال نہیں کیا جا رہا. اور اس دور کے اندر حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوسروں کا خیال کر رہی ہیں. یہ ہے اپنی نفسانی خواہش کو دبانا، یہ ہے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا. اور پھر خرچ بھی کیا کر رہی ہیں؟ وہ مال کہ جس مال کے پیچھے اس دور کے اندر لوگ بھاگا کرتے تھے. مال کی محبت برائیوں کی جڑ بنتی ہے، لیکن وہ مال کی محبت آپ کی ذات میں نظر نہیں آتی. تو جس شخصیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اوصاف اسے عطا کیے ہوں کہ جو اوصاف دوسروں کے مقابلے میں ان کو ممتاز کر کے ام المساکین کا لقب دیں، جو اوصاف ان کے نفس کو تابع کرنے میں معاون ہوں، تو آپ ذرا غور کریں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ایک پہلے سے کرم چلا آ رہا ہے اپنے نفس کو تابع کرنے کا، اسی کے بدولت آپ نے اسلام کو فوراً قبول فرمایا. اچھا، ایک اور بات جو خاص طور پہ جو بڑی اہم ترین بات، ایک تو ظاہر ہے جو بچپن سے آپ کے اوصاف کہ سخاوت، فیاضی، لوگوں کا دکھ، لوگوں کا درد، پھر جو آپ کا میچورٹی لیول تھا وہ بچپن ہی سے کچھ اور تھا، مطلب وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ لیول پہ تھی نا. لیکن ایک جو بڑی اہم ترین بات ہے، شہادتوں کا ہم آگے جا کے ذکر تفصیلاً کریں گے، جو خاص طور پہ دونوں سابقہ شوہر ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے بڑے ٹراما سے گزرنا، امتحانات سے گزرنا، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، استقامت کا دامن نہیں چھوڑا. یہ کیسی کمال بات؟ دیکھیں یہ بھی اسی لیے کمال حاصل ہوا کہ صبر اور استقامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو یہ ودیعت فرمایا، اور پھر آپ نے اصل میں پہلے سے ہی جب تابع ہیں آپ نفس آپ کا، اور پھر اس کے بعد جب آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں تو پہلے سے ایک تو اپنی طبیعت نفیس، پھر اسلام کی تعلیمات بھی اس میں شامل ہو جائیں، تو پھر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ، اور پھر طبیعت کی نفاست نے آپ کو اس طرف اور راغب کیا کہ اسلام کی اب خدمت کرنی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہجرت کرنا، یہ ہجرت نے ہی صبر کا درس دے دیا تھا. کیونکہ ہجرت کرنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی. اگر آپ مثال کے طور پر کوئی گھر بھی تبدیل کرتے ہیں جس میں آپ 15 سال اپنی زندگی کو گزارے ہوں، 20 سال اپنی زندگی کو گزارے ہوں، اور پھر اس گھر کو چھوڑتے ہیں تو وہ محلہ، وہاں کے لوگ، وہاں کا رہن سہن تھوڑا سا تکلیف دیتا ہے ہمیں، زیادہ دیتا ہے. جی بالکل، کہ ہم دوسری جگہ پر جا کر ایڈجسٹ کیسے ہوں گے. تو یہاں پر اپنے بچپن جہاں پہ گزارا ہے اس کو چھوڑنا، پھر وہاں پر آپ نے اپنے جو دیگر رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان سب کو چھوڑنا. کس لیے؟ اللہ اور اس کے رسول کی رضا. اللہ اکبر. تو پھر یہ جو صبر کا جو آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ وصف عطا فرمایا کہ 2 شوہر جو ہیں وہ پہلے ہی شہادت پا چکے، اور پھر آپ نے اس پر صبر و استقامت کیا، تو پھر اس کا نتیجہ بھی یہ ملا کہ آپ ام المومنین کے لقب سے سرفراز ہوئیں. اللہ. پھر اس حیثیت سے اگر آپ کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المؤمنین کے بارے میں یہ فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے نبی کی بیویوں تم کسی اور عورت کی طرح نہیں ہو، کوئی اور عورت تمہاری مثل ہی نہیں ہے. اب وہ مثل نہیں ہے، اس کا کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرق کو واضح فرمایا کہ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کریں، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور پھر اچھا عمل بھی کریں، نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا، تو پھر ہم انہیں ان کا اجر عطا کریں گے مرتين، 2 گنا زیادہ ادا کریں گے. اب اس پر آپ ذرا غور کریں کہ ایک صحابی ہو جس کو لمحے بھر کی صحبت نبی کریم علیہ السلام کی نصیب ہوئی ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے متعلق فرمایا کہ میرے صحابی اگر 1 مد جو صدقہ کریں تو غیر صحابی کے احد پہاڑ سے زیادہ افضل ہے. وہ بھی سونا، اور وہ بھی احد پہاڑ کا، اور صحابی کا ایک طرف 1 مد. اور یہ کون کہ جس نے لمحہ بھر سرکار علیہ السلام کی صحبت اختیار کی ہے، چند لمحوں کے لیے. تو جو زوجہ نبی ایسی ہوں کہ جنہوں نے کئی مہینے سرکار علیہ السلام کی صحبت اختیار کی، ان کا درجہ کتنا ہو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی مفتی صاحب ذرا بتائیے کہ آپ سلام اللہ علیہ کے سابق دونوں شوہر، دیکھیں یہ سوال کرنے سے پہلے تمیدن ایک جملہ اور بلا تمثیل سوال ہے کہ کوئی عورت کسی کا اگر شوہر مر جائے زندگی بھر وہ اس ٹراما سے نکل نہیں پاتی ہے، وہ کولیپس ہو جاتی ہے، تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے وہ ذہنی طور پہ اور نفسیاتی طور پہ، ویسے اس کو معاشرہ تباہ کر دیتا ہے. کجا اس کے کہ پہلی شادی شہادت کا رتبہ شوہر کو، پھر دوسرا نکاح، پھر شہادت کا رتبہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا مقام آپ کو عطا کیا کہ حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کھڑی رہیں، بالکل آپ کے قدم نہیں ڈگمگائے. بتائیے ذرا. نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے عقد نکاح میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ نبی کریم کی سچی دیوانی تھی، اور اسی محبت میں تو ہجرت کر کے مدینہ المنورہ آئی تھی. آپ بھی دیوانی تھیں اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ بھی دیوانے تھے. اور ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ایسا تھا کہ ان کی تو چاہت یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ کے قدموں پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں. ایک صحابی اور ایک صحابیہ کی حیثیت سے دیوانگی انتہا کی تھی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ غزوہ بدر کا جب موقع آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر اپنے شوہر کو تیار کر کے بدر کے لیے روانہ کیا اور ان کی مدد کرتی رہیں، اعانت کرتی رہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم ہے. اب دوسری شانوں کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ کے وہ دونوں شوہر کہ جنہیں اللہ نے مرتبہ شہادت پر فائز فرمایا، ان کی فی ذاتی ہی بہت بڑی شان ہے. اگر حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کی ہم بات کریں تو غزوہ بدر میں جب عتبہ، شیبہ اور ولید آئے اور انہوں نے کہا حل من مبارز، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کچھ انصار اور مہاجرین میں سے نوجوان صحابہ کرام نکلے تو انہوں نے اپنے نسب پر فخر کرتے ہوئے کہا کہ یہ تو ہمارے مبارز نہیں، یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، ہمارے جوڑ کے بھیجیں. تو اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نگاہ انتخاب بلند ہوئی تو آپ نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ آپ اتریے میدان میں. حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ بھی میدان میں اتریے، اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ بھی میدان میں اتریے. تو ان تین کے مقابلے میں ان تین کا انتخاب نبی کریم نے فرمایا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عبیدہ کی شان کیا ہوگی. اب اس مبارزت کے اندر جو ہے حضرت مولا کائنات اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے تو اپنے جو مبارزین تھے انہیں جہنم واصل کر دیا. آپ جس کے ساتھ لڑ رہے تھے لڑتے لڑتے دونوں زخمی ہو گئے، ولید. اور اس میں آپ کی مطلب تکلیف کا عالم یہ تھا کہ آپ کا ایک پاؤں شہید ہو گئے اور آپ زخموں سے چور چور ہو گئے اور پھر آپ کو وہاں میدان سے اٹھا کر لایا گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دیکھیں کہ آپ کی تسکین راحت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور آپ کے زانوں پر رکھ دیا. اللہ اکبر. اور یہ کتنا بڑا مقام آپ کو ملا، کتنا بڑا مقام. یہ کتنا بڑا شرط ہے کہ آپ کی تسکین خاطر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر انور جو ہے وہ آپ کے زانوں پہ رکھ رہے ہیں اور آپ زخموں سے چور چور تھے. بالآخر آپ واپس تشریف لے آئے. یہ اپنے غلام کو راحت دینے کی ایک ایسی مثال ہے جو تاریخ میں نہیں ملتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رفعت ہے. اور پھر اس کے بعد جب آپ واپس تشریف لائے تو حضرت سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی تیمارداری کرتی رہیں، لیکن آپ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ نے جام شہادت نوش کر دیا. اس میں ذرا سا ایڈ کر لیجئے کہ وہ اس میں جو پہلا سریہ ہوا ہے وہ آپ ہی کے نام سے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، اور اس کی نمائندگی بھی جو علم برداری تھی وہ آپ ہی کے پاس، جس میں پہلا تیر جو ہے
وہ چلایا بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی ہاں، اور سریہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک نہ ہوں بلکہ کسی کو نائب بنا کر بھیجے. تو اس طرح حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دیوانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جان کو قربان کرنے والے. اور غزوہ احد میں اگر آپ دیکھیں، چونکہ آپ نے جامع شہادت غزوہ احد میں نوش فرمایا، تو آپ پروانہ وار لڑ رہے تھے اور اس تیزی سے تلوار چلا رہے تھے کہ مورخین نے لکھا کہ آپ کی تلوار کے بھی ٹکڑے ہو گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک ٹہنی تھما دی. اب دیکھیں یہ ہوتا ہے عقیدہ کہ ٹہنی دے دی. اب جنگ ہے جہاں پر نیزے چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، جان جا سکتی ہے. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ٹہنی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس نے عطا فرمایا. آپ نے وہ ٹہنی لی اور اسے لہرایا اور وہ تلوار بن گئی. اور پھر آپ لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے آپ نے جامع شہادت نوش کیا اور آپ کا مسلح کیا گیا. اور حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا یہ پہلو بہت اہم ہے کہ آپ نبی کریم کے عقد نکاح میں کیسے آئیں. چونکہ پہلے آپ نے جامع شہادت دیکھا حضرت عبیدہ کا، پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کا، اور پھر ان کا مسلح کیا گیا. تو آپ کیفیت غم میں رہتی تھی. اچھا، ایک اور اس غم سے آپ باہر نہیں آ رہی. ایک جملہ ایڈیشن کے طور پہ، ایک رات پہلے غزوہ احد سے آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ مطلب میری شہادت ایسی ہو کہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، میرا مسلح کیا جائے. اور وہ دعا بالکل اور آپ دیکھیں ہم سب ماشاءاللہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. احد کا جو میدان ہے، یہاں 3 پتھر رکھے ہوئے نا، جو 3 قبریں اتھر جو ہیں، جس میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حمزہ کے بھانجے ہیں اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دونوں جو آپس میں ساڑو ہیں، کیا رشتے ہیں دیکھیں. اب یہ نسبت نسب بھی حاصل ہے اور نسبت رسول بھی حاصل ہے. اور ایک روایت کے مطابق تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک ساتھ ہی مزار میں اتارا گیا ہے. تو یہ شان بھی حاصل ہے. بہرحال آپ نے بھی جامع شہادت نوش کیا. تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا غم میں رہا کرتی تھی، پریشان رہتی تھی اور چھوٹی عمر تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تسکین خاطر فرما رہے ہیں، تو اس غم سے نکالنا بھی مقصود تھا اور عرب کے معاشرے میں یہ پیغام دینا بھی مقصود تھا کہ تم تو یہ سمجھتے ہو کہ مطلقہ بھی اب اپنی نئی زندگی شروع نہیں کر سکتی، بیوہ سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار بیوہ ہو چکنے والی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المؤمنین ہونے کا شرف عطا فرمایا. اچھا آخر اب جو بڑی اہم ترین بات ہے، آپ کے وصال پاک کا واقعہ، چونکہ آپ کو بہت بڑا شرف ملا، میں چاہتا ہوں اس کو ذرا بیان کیجئے کہ آپ کا جنازہ، آپ کی تدفین، اور ظاہر آپ سلام اللہ علیہ کا کردار جو ہے، دیکھیں نا، میں نے جو ابتدا میں بات کی تھی کہ آپ کی والدہ کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ اتنے سارے رشتے، اتنے بڑے بڑے داماد آپ کو عطا کیے. پھر آپ کو یہ شرف عطا ہوا کہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بعد آپ دوسری مثال ہیں کہ جن کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رفتوں سے نوازا. بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدہ کا آپ نے ذکر کیا تو آپ کی والدہ کی شان یہ ہے کہ حضرت ہند بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اپنے سسرالی رشتوں کے اعتبار سے بہت بلند مقام رکھتی ہیں. اگر ہم حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رضائی بہن کو دیکھیں تو وہ حضرت میمونہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ام المومنین. بالکل ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی والدہ کو 2 بیٹیوں کی اعتبار سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک رشتہ داری، سسرالی رشتہ قائم کرنے کا موقع ملا. پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، ان کی بھی آپ ساس بنتی ہیں، وہ بھی آپ کے داماد ہیں. اسی طریقے سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی ان کے داماد ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو صحابہ کرام میں سب سے افضل درجہ ملا، وہ بھی آپ کے داماد ہیں. مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آپ کے داماد ہیں. حضرت جعفر بن ابی طالب بھی آپ کے داماد اور حضرت شداد کے ہیں وہ بھی آپ کے دامادوں میں شامل ہیں. تو یہ جو عرب کی معزز شخصیات تھیں، جو صحابہ کرام جن کا امتیاز تھا، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی صحابہ تھے وہ ان کے دامادوں میں شامل. اور اب آپ ایک اور چیز دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے سابقہ شوہر، ان کی جو مطلب اپنا بہن تھی حضرت زینب بنت جحش سلام اللہ علیہ، وہ بھی سرکار علیہ السلام کی عقد میں تشریف لائیں. یہ جو یعنی آپ دیکھیے کیا کمال بات ہے. یہ جو رشتہ داری تعلق ہے، اس کے اعتبار سے بھی اگر ہم حضرت زینب بنت خزیمہ کو دیکھیں تو ان کا مقام بڑا بلند نظر آتا ہے. پھر انہیں وصال جب ہوا تو جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ
یہ دو ازواج ایسی ہیں کہ جن کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں وصال ہوا، اور ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب بنت خزیمہ کو بطور خاص کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کا جنازہ پڑھایا، اور جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے نا تو اس میں ایک دعا ہوتی ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا. تو ایک طرف تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم اغفر لی حینا، کہ ان کی ہماری جو زندہ ہیں جو مردہ ہیں ان کی مغفرت فرما. اور پھر آپ کو یہ بشارت ایک اور جہت سے بھی ملتی ہے کہ آپ سابقون اولون میں شامل ہیں، تو آپ سابقون اولون میں شامل ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بشارت عطا فرمائی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو آپ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں تو یہ مغفرت کی جو بشارتیں ہیں ان کو لے کر رخصت ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اپنے دست قدرت سے، اپنے دست شفقت سے قبر میں اتارا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس کی قبر میں جلوہ افروز ہو جائے اللہ، تو وہ پھر قبر نہیں رہتی، وہ پھر جنت کا باغ بن جاتی ہے. اللہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ آپ نے ایک دسترخوان کو ہاتھ لگایا اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی نہیں جلتا. تو جس کی قبر میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نفس نفیس تشریف وہ فرما ہو جنت جائیں کے کتنے وسیع تر باغوں میں پھر کیا بلند مقام ہوگا. تو یہ جو انعامات آپ کو ملے ہیں نا، اس کے پیچھے ایک آپ کا ایک طویل کردار بھی ہمیں نظر آتا ہے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں. رشتوں کے مناسب حصول کے لیے بہت مسائل ہیں رشتوں کے، توجہ سے ذرا اس وظیفے کو سن لیجئے کہ ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر درود پاک کے ساتھ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ رشتوں کا مناسب بندوبست فرما دیتا ہے. حسب توفیق آپ اس سلسلے میں صدقہ بھی دیتے رہیں. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا قول مبارک ہے، بڑا کمال قول مبارک ہے صاحب، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کا سامنا کرتے وقت زیادہ نرم اور بہت زیادہ مہربان ہو، اور تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ زیادہ مہربان اور زیادہ بخشنے والے ہوں. جناب اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. شاہ کونین کے حجرے کی ہے زینت زینب، شاہ کونین کے حجرے کی ہے زینت زینب، شاہ کونین کے حجرے کی ہے زینت زینب، ساری امت کے لیے باعث رحمت زینب، ساری امت کے لیے باعث رحمت زینب. ہے لقب خاص ملا ام مساکین ان کو، ہے لقب خاص ملا ام مساکین
رکھتی ہی نہ تھی دنیا کی دولت زینب، پاس رکھتی ہی نہ تھی دنیا کی دولت زینب، ماں ہے سب مومنوں کی رب نے بیان فرمایا، ماں ہے سب مومنوں کی رب نے بیان فرمایا، آپ سے کرتے ہیں قدسی بھی محبت زینب، آپ سے کرتے ہیں قدسی بھی محبت زینب، ہے گدا آپ کے در کا ہی یہ ساجد چشتی، ہے گدا آپ کے در کا ہی یہ ساجد چشتی، اس کا مقبول ہو نذرانہ مدحت زینب، اس کا مقبول ہو نذرانہ مدحت زینب، شاہ کونین کے حجرے کی ہے زینت زینب، ساری امت کے لیے باعث رحمت زینب۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم